بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے باب خوف کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 7ویں آسمان میں ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں، جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تب سے لے کر قیامت تک وہ سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پہلو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سر سجدے سے اٹھائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ تو بہت بڑا ہے، مالک تیری ذات بڑی پاک ہے، ہم وہ حق ادا نہ کر سکے جس طرح ہم نے تیری عبادت کرنی تھی وہ حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا، یخافون ربهم من فوقهم یفعلون ما تؤمرون، جس طرح وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے بس وہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو لیث سمرقندی کی حکایت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا عورت پر دل آ گیا۔ جب آدمی کا عورت پر دل آیا، جب عورت کسی کام سے باہر نکلی، آدمی بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب آدمی اس کے پیچھے چل پڑا تو وہ دونوں جنگل میں اکیلے رہ گئے۔ عورت سے آدمی نے اپنے دل کا راز بیان کیا کہ میں تیرے پیچھے کیوں آیا ہوں۔ جب اس نے راز بیان کیا تو عورت نے کہا، جا کر دیکھ آؤ باقی سب سو گئے۔ جب وہ آدمی گیا اور جا کر دیکھ آیا، قافلے والوں کے گرد گھوم کر آیا اور دیکھا کہ سارے سوئے ہوئے ہیں۔ جب واپس آیا تو اس نے بڑی خوشی سے کہا کہ سارے سوئے ہوئے ہیں، اور اس کے دل کے اندر یہ آرزو تھی کہ شاید عورت مان گئی ہے۔ اب وہ خوش تھا۔ عورت نے آگے سے جواب دیا، یہ بتاؤ کہ اس ذات رب ذوالجلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ کیا وہ بھی نیند کے اندر ہے؟ تو مرد نے جواب دیا، نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ سویا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو عورت نے کہا، جو نہ سوتا ہے نہ سوئے گا، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے کہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اب تو ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ مرد نے سچے دل سے توبہ کی، عورت کو چھوڑ دیا اور دل کے اندر خوف آیا، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے بچ گیا۔ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا خوف۔ ایک اور حکایت آپ لکھتے ہیں کہ ایک مالدار آدمی، عبادت گزار آدمی تھا، جب وہ فقر و فاقے کی وجہ سے غربت اس کے اوپر چھا گئی تو وہ بیمار ہو گیا اور سارا مال اس کے اوپر لگ گیا بیماری کے اوپر۔ تو اس کے بعد وہ بڑا مجبور تھا، فقر و فاقے کے اندر غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے اپنی عورت کو بھیجا، جاؤ اپنے بچوں کے لیے کہیں سے کچھ مانگ کے لے آؤ ضرورت کی خاطر۔ تو وہ عورت باہر نکلی، ایک تاجر سے ملاقات ہوئی، ایک تاجر سے کہنے لگی، میرے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، خدارا میری مدد کر لو۔ اور اس تاجر نے اس سے کہا، میں مدد ضرور کروں گا لیکن میرے دل کی جو آرزو ہے وہ تو پوری کر لے، اپنے آپ کو میرے قابو میں دے دے۔ اس نے کہا، یہ تو میں نہیں کر سکتی۔ وہ عورت گھر واپس آئی تو بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھا، بچوں کو پیاس کے اندر دیکھا، بچوں کو بھوک کے اندر دیکھا، ماں کی ممتا سے رہا نہ گیا۔ واپس آئی اس تاجر کے پاس اور آ کر کہنے لگی، میرے بچوں کی ضرورت پوری کر دو۔ اس نے کہا، میں تیرے بچوں کی ضرورت پوری کر دوں گا لیکن میرے پاس میری جو بات تھی وہی ہے کہ تو اپنے آپ کو میرے قابو میں دے دے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو تیرے قابو میں دیتی ہوں، تو اپنی نفسانی خواہش جو ہے وہ پوری کر لے۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ دونوں عورت اور مرد خلوت کے اندر چلے گئے۔ جب دونوں عورت اور مرد خلوت کے اندر گئے تو عورت کا انگ جوڑ کانپنے لگا رب کے خوف سے۔ جب عورت کا جوڑ کانپنے لگا تو تاجر نے اس سے پوچھا، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ اس نے کہا، زندگی میں آج تک کبھی بھی یہ گناہ نہیں کیا، یہ گھنونا کام نہیں کیا، آج پہلی بار یہ کام کر رہی ہوں۔ اللہ کا خوف اور اس کی یعنی ڈر سے میرا جسم کانپ رہا ہے اور میرے جسم کے اوپر پسینہ چھوٹ چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تو فقر اور فاقے کے باوجود بھی اللہ سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ تو تاجر نے کہا، اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے، حالانکہ مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ جب یہ خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوا، اس نے عورت کو مال دیا، جا اپنی ضرورت پوری کر لے،
اور اس نے عورت کو چھوڑ دیا اور سچے دل سے اس نے توبہ کر لی اور گناہ سے بچ گیا. عورت چلی گئی اپنے گھر, اپنے بچوں کو مال دے کر کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد اس عورت نے دعا کی اللہ اس کی توبہ قبول کر. جب یہ آیا تو گھر آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی, اے موسیٰ جاؤ ہمارے اس نیک بندے کو یہ کہہ دو کہ ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ اللہ نے تجھے سلام پیش کیا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, یہ تیرا اور تیرے رب کے درمیان کوئی تو نے ایسی نیکی کی ہے, ایسا معاملہ ہوا ہے کہ میرے رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اس نے کہا اچھا. جب اس نے یہ سنا تو خوشی کے مارے اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا, میں گناہ کر رہا تھا اور تو نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی خوف جیسی, اللہ تیری نعمت کی وجہ سے میں گناہ سے بچ گیا, اللہ تیرا کرم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے. یہ اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت اپنا خوف عطا فرمائے, ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.